الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، پچھلے تقریباً 12 ہفتوں سے مثالی گھرانے پر ہماری بات چل رہی تھی، اور اس میں شادی سے پہلے سے لے کر رشتہ ڈھونڈنے تک، شادی کی ابتدائی رسومات، رشتہ کیسے کیا جائے، شادی کیسے کی جائے، اس میں کیا غلطیاں ہیں، کیا رسومات ہیں، کس وجہ سے ہم نے اپنی شادیوں کو رحمت کی بجائے زحمت بنا دیا ہے، کیوں رشتے ٹوٹنے لگ گئے ہیں، یہ باتیں ہوئی تھیں۔ اور پھر میاں بیوی کے باہم تعلقات کی باتیں 3-4 ہفتے سے زیادہ وہ ہوتی رہی تھیں کہ میاں بیوی آپس میں کس طرح ایک خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بات ہوئی تھی کہ خاندانوں میں جو اختلافات اور جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں، ساس بہو میں، اور 2 خاندانوں میں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ آخر میں بات ہم نے طلاق پر کی تھی کہ طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے، اور طلاق کا مقصد کیا ہے، اور طلاق میں لوگ کیا غلطیاں کرتے ہیں کہ 3 لفظ ایک دفعہ میں کہہ کر اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے برباد تباہ کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا یہ شادی کا موضوع پورا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد شادی کی جو پروڈکٹ ہے اس کے اوپر بات شروع ہوگی اب، اور یعنی تربیت اولاد پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے شادی کے جو بنیادی مقاصد ہیں شادی کے، وہ بنیادی مقصد، سب سے ایک مقصد ہے توالد اور تناسل، کہ انسانیت میں نسل بڑھتی چلی جائے۔ اور دوسرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو انسانی خواہش بنائی ہے اس کی تسکین جائز طریقے سے ہوتی رہے۔ یہ 2 مقصد ہیں شادی کے بڑے۔ اور آپ طریقہ دیکھیے کہ مغرب نے شادی کا جو پہلا بنیادی مقصد تھا اس کو تو ختم کر دیا، توالد و تناسل، اور دوسرا جو مقصد تھا اس کو اصل بنا دیا کہ مزہ لینا اور خواہش لینا، حالانکہ وہ مقصد ثانوی تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب وہاں پر برتھ ریٹ کم ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اب خواتین پسند نہیں کرتی کہ ہماری اولاد ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اولاد ہمارا جو بنیادی مقصد ہے مزہ لینا اس میں خلل ڈالتی ہے، لہٰذا اولاد کی ہمیں خاص ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ انسانیت کا بنیادی مقصد ہے کہ توالد اور تناسل، کہ انسانیت کی نسل بڑھتی چلی جائے، اور نسل اس وقت بڑھے گی جب شادی کا مقصد ہوگا اولاد پیدا کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تزوج الودود الولودہ، ایسی خاتون سے شادی کرو جو بچے دینے والی ہو۔ یعنی ان کے خاندان میں بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ خاندان میں چل جاتا ہے، تو آپ وہ خاندان دیکھیں جہاں بچے ہوتے ہوں، اور الودودہ جو محبت کرنے والی ہو۔ تربیت اولاد اس زمانے میں ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے والدین کے لیے، اور جتنا بڑا یہ چیلنج ہے اتنی ہی لوگ اس سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو اس کی اہمیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج کل بڑے بڑے چیلنج اور بڑے مسائل تربیت اولاد میں کیا ہیں؟ ایک مقصد، ایک تو یہ ہے کہ
اولاد کو کی ایمانی تربیت، یعنی اولاد کے ایمان کو بچانا۔ چنانچہ تربیت اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا ایمان چلا جاتا ہے، وہ اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات، اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات اور غلط طرف لے جاتے ہیں نظریاتی طور پر، کیونکہ ان کی تربیت والدین نے وہ اعلیٰ نہیں کی ہوتی۔ دوسرا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ اولاد کا خراب ہو جانا، بدتمیز ہو جانا، بد اخلاق ہو جانا۔ تیسرا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ دماغی لحاظ سے پریشان ہو جانا ان کا۔ چنانچہ کتنی اولاد، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو دماغی لحاظ سے سیٹسفائی نہیں ہیں، لہٰذا وہ مسائل اور مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پورا خاندان خراب ہوتا ہے۔ جب ظاہر اولاد خراب، نوجوان خراب، اور پھر والدین آتے ہیں اور علماء کرام کے پاس اور کہتے ہیں کہ حضرت دعا فرما دیں، اولاد بہت خراب ہو گئی ہے، ان کو تو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، یا کام نہیں کرتا میرا بچہ، میں کیا کروں؟ تو اس کی وجہ ساری یہ ہے کہ آپ نے شروع میں جب وہ پودا نکلنے کا وقت تھا اس وقت پودے کو صحیح کیا جا سکتا تھا، اس وقت نہیں کیا۔ اب جب وہ تناور درخت بن گیا ہے، اب اگر اس کو موڑیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا، اب آپ کو فکر ہو رہی ہے، تو پچھتاوت سے کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اور یہ جو آگے کی نسل ہے اس وقت، جو امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہو رہی ہے، یہ کیسی نسل پیدا ہوگی؟ تربیت اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک اپاہج نسل پیدا ہو رہی ہے، جو ہلنا جلنا نہیں جانتی، جو ورزش کرنا نہیں جانتی، جس کے اندر ہمت نہیں ہے، جس کے اندر قوت نہیں ہے، جس کے اندر طاقت نہیں ہے، جو عملی زندگی سے دور ایک ورچوئل زندگی میں زندگی گزارتے ہیں، موبائل اور کمپیوٹروں میں اندر، اور دماغی امراض کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے۔ وہ ملک و قوم کا اثاثہ نہیں بن سکتی، وہ اولاد وہ ملک و قوم کے لیے اور اپنے دین کے لیے کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی، اس امت کو سنبھالنے کے لیے دنیا کو خیر دینے کو تیار نہیں ہے، وہ اپنے مسائل میں الجھی ہوئی ہے۔ تو تربیت اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح نہ ہونے کی وجہ سے تمام مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اب والدین دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کو تربیت اولاد کی فکر ہی کوئی نہیں ہے، یہ بھی بڑی تعداد میں آج کل ہیں، جن کی تربیت اولاد کسی چینل میں ہو رہی ہے، یا موبائل سے ہو رہی ہے، یا یوٹیوب سے ہو رہی ہے، بس وہ انہوں نے کہا وہ بچے کو دے دو، بچہ اپنا لگا رہے، ہم اپنے لگے رہے، یا کارٹون سے ہو رہی ہے۔ دوسرے وہ والدین ہیں کہ جنہیں تربیت اولاد کی کچھ نہ کچھ فکر تو ہے، لیکن ان کو طریقہ نہیں آتا کہ تربیت اولاد کرنی کیسی ہے، کیا کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا سلیقہ کیا ہے، کس طرح وہ محبت کی جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پر اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے، قرآن کی متعدد آیات اور احادیث میں پھر کثرت ہے۔ چنانچہ سورہ تحریم کی آیت ہے، یا آیت نمبر 10، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اہل کے اندر بیوی بچے آتے ہیں، یعنی مرد کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ذمے بیوی بچوں کی تربیت اور ان کا ایمان بچانا، ان کا دین بچانا ضروری ہے، اور خاتون کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ذمے اپنے بچوں کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ اور اسی کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، اور اس کے نیچے جو ماتحت لوگ ہیں، سب آرڈینیٹس ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو رجل جو ہے، مرد، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی مسئول ہے اپنے گھر والوں پر، اور عورت وہ ذمہ دار ہے اپنے بچوں پر کہ ان کی تربیت کرے۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، گویا کہ بے دینی کو، تربیت نہ کرنے کو اور اولاد کے خراب ہونے کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے تعبیر دیا ہے، اور یہاں مراد یہ ہے کہ ان کو دین نہ سکھانا۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ کیسی ہے کہ اس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، یعنی بعض لوگ اتنے خراب ہوں گے، اللہ معاف فرمائے، کہ وہ ان پر آگ بھڑکے گی، وہ دوسروں کو بھڑکانے کا سبب بنیں گے، وہ کوئلہ بنیں گے آگ کے لیے، ان کے اوپر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ تو اشارہ یہ ہے کہ اگر اپنی اولاد کی فکر نہیں کی تو مبادا ایسا نہ ہو جائے کہ یہ آگے جا کے جہنم میں جلے نہیں، اللہ معاف فرمائے، جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، ان کے اوپر سے جہنم بھڑکائی جائے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم پر اتنے خطرناک فرشتے ہیں جن کا دل بھی سخت ہے، جن کی زبان بھی سخت ہے،
لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور جو اللہ نے کہا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خطورت بتائی ہے کہ دیکھو تربیت اولاد، اگر تم نے اولاد کا خیال نہیں کیا تو اتنی خطرناک قسم کی آگ تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے تیار ہوگی۔ اولاد کے لیے اس لیے کہ ان کو دین نہیں آیا، اور تمہارے لیے اس لیے کہ تم نے فکر نہیں کی۔ تو یہ بات غلط ہے کہ کوئی آدمی خود بہت نیک ہو تو اس کی نجات ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ اگر وہ نیک ہے اور اس نے فکر نہیں کی اپنے گھر والوں کی تو اس کی نجات بھی نہیں ہوگی۔ ہاں فکر کی، کام کیا، لیکن اولاد نیک نہ ہو سکی تو اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہے، ان کا بیٹا مشرک ہو گیا، اب وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، وہ نہیں آ رہا، یہاں تک کہ جب آخری میں طوفان آ گیا اور کشتی میں بیٹھ گئے تو وہ اپنے بیٹے کو نوح علیہ السلام پکار کر کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے پیارے بیٹے آ جاؤ، ابھی بھی کشتی پر آ جاؤ۔ کشتی پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لا کر کشتی پہ آ جاؤ، کیونکہ کشتی میں وہ لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، اور کافروں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو بیٹا کیا کہتے ہیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ جاؤں گا، پہاڑ مجھے پانی سے بچا دے گا۔ اب یہ تربیت اولاد میں بنیادی بات یہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اور بچوں کو یہ سمجھانا، اور یہ ہمیں خود بھی سمجھ میں آئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے دنیا میں، جو دنیا میں سہارا دینے والی چیز ہے وہ اللہ ہے۔ اس کی تربیت نہیں ہوئی تھی، اس کی یعنی سمجھ نہیں آئی تھی، تربیت تو کی تھی نوح علیہ السلام نے، کی ہوگی لازماً، نبی تھے اللہ کے۔ اس نے کہا اللہ کو چھوڑ کر پہاڑ کا سہارا تلاش کر رہے ہیں، میں پہاڑ پہ جاؤں گا مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کا امر ہے یہ طوفان عام طوفان نہیں ہے، اللہ کا امر ہے، اس سے آج کوئی بچانے والا نہیں، آ جاؤ۔ موج آئی، چلا گیا۔ نوح علیہ السلام کو اتنی تکلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے اللہ جی آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے اہل کو بچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی انہ لیس من اہلک، وہ تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں تھا۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل خراب تھا، نیک نہیں تھا۔ تو دیکھیں اولاد کے خراب ہونے کی وجہ سے باپ سے دنیا میں بھی جدا، جنت میں بھی جدا۔ اس باپ کے دل پہ کیا گزری گی جس کو جنت میں یہ نظر آئے گا کہ میرے بچے میرے ساتھ نہیں ہیں اور وہ جہنم میں جل رہے ہیں، اس کا مزہ کیا ہوگا؟ تو یہ اس سے پہلے فکر کر لی جائے کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارا خاندان جنت میں بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی مزے کر کے بیٹھے جیسے آج دنیا میں ہم مجلس لگاتے ہیں، گھر کے اندر ہنسی کھیل کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جنہوں نے فکر کی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وعدہ سنایا، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، وہ ایمان والے کہ جنہوں نے خود بھی ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کے پیچھے چلی، یعنی گھر کے اندر دین کا ماحول بنایا، اچھے اعمال کا ماحول بنایا، ایک کریٹو ماحول بنایا دین میں آگے بڑھنے کا، اچھے کام کرنے کا، تو اولاد بھی ان کے پیچھے دین میں چلی۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ جنت میں جمع کریں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، ان کے عمل سے کچھ کمی نہ کریں گے۔ کیا مطلب؟ اگر باپ کے عمل میں تھوڑی کمی تھی تو اللہ اولاد کے ساتھ کر دے گا، خیر ہے کوئی بات نہیں۔ اولاد کے عمل میں تھوڑی سی کمی رہ گئی، اللہ تعالیٰ ساتھ کر دے گا۔ فکر کی تھی نا، دین پر لائے تھے تو اللہ جنت میں ساتھ۔ اور جنت میں، جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہے کہ اپنا کنبہ، اپنی اولاد ہمارے ساتھ جنت میں مزے کر رہی ہو، اور یہ ہمیشہ کی پلاننگ ہے۔ آپ انبیاء کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بچا اور میری اولاد کو بچا کہ وہ بتوں کی پوجا کریں۔ دعا بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں۔ دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ پاکیزہ وہ ہوتا ہے جس کا عمل پاکیزہ ہو، کیونکہ قرآن نے اللہ نے دو لوگوں کی قسمیں بیان فرمائی، الطیبات الخبیثات، طیب لوگ اور خبیث لوگ۔ طیب لوگ وہ ہیں جو اللہ کی مان کر چلتے ہیں، خبیث لوگ وہ ہیں جو شیطان کی مان کر چلتے ہیں۔ تو ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے کس میں بننا ہے، اپنی اولاد کو کس میں بنانا ہے۔ تو یہ تو میں نے کچھ اہمیت عرض کر دی کہ تربیت اولاد کی زمانے میں کیا اہمیت ہے، اور یہ زمانہ اللہ معاف فرمائے ایسا آ چکا ہے کہ اس وقت
آپ ہم لوگ بات کرتے ہیں باہر ملکوں کی، وہاں خرابی ہے. آپ باہر ملکوں کو چھوڑیے، آپ اپنے ملک کو دیکھیے یہاں پر کیا خرابی ہے. اس وقت جو جن کو اچھے کالجز کہا جاتا ہے، یعنی مہنگے کالجز، وہاں پر ڈرگز عام ہو چکا ہے. اس وقت اسٹوڈنٹس جو ہے ڈرگز کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، اور یہ فیشن بن چکا ہے. اور اب کالجز سے نکل کر یہ اسکول میں آ گئے. چنانچہ سرویز ہو رہے ہیں کہ فلاں اسکول میں 30%، 40%، 60% تک لڑکے وہ نشہ کرتے ہیں. اور یہ نشہ فیشن ہے، وہ گولیوں کی شکل میں ہوتا ہے، وہ لالی پاپ کی شکل میں ہوتا ہے، وہ مختلف اور پتہ نہیں کس چیزوں کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس میں مزہ کرتے ہیں کہ ابھی تو بڑا فیشن ہے، بڑی اچھی بات ہے. جو نہ کرے اس کو برا بھلا کہتے ہیں تم تو فضول آدمی ہو. اچھا تم نے وہ نشہ ہی نہیں کیا. یہ اولاد اس طرف جا رہی ہے. اولاد یہ جو جن اسکولوں کو آپ بہت اچھا سمجھتے ہیں اور بہت مہنگے اسکول سمجھتے ہیں، وہ لوگ سائن لیتے ہیں والدین سے کہ اگر آپ کی بچی کو کچھ ہو گیا کسی بچے سے تو آپ آبجیکشن نہیں کریں گے، اعتراض نہیں کریں گے. اس کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ زنا عام ہو جائے. اور معاملہ یہاں تک چلا گیا ہے کہ اساتذہ بچوں کو کہنے سے کچھ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ آپ یہ خبریں پڑھتے ہیں کہ بچوں نے استاد کی پٹائی کی اور یہاں تک کہ مار دیا. والدین کے آگے بچوں کی زبانیں حد سے زیادہ دراز ہو چکی ہیں، اور اب یہ جو نسل پیدا ہو رہی ہے، میں نے عرض کیا تھا اپاہج نسل ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں تربیت صحیح نہ کرنے کی وجہ سے. تو اس میں ہم تھوڑی سی یہ بات کریں گے، تھیوریٹیکل بات سے ہٹ کر پریکٹیکل عملی بات، اور یہ 2-3 جمعے انشاءاللہ چلے گی کہ تربیت اولاد قدم بقدم کیسے کرنی ہے، اور یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ اس کو بھی شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ جتنا ہو گیا پھر اگلے ہفتے اس کو کنٹینیو کریں گے. تربیت اولاد کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ رشتہ تلاش کرنے سے ہوتی ہے. آپ نے رشتہ کیسے تلاش کرنا ہے؟ اگر رشتے میں آپ نے مد نظر رکھا ہے دنیا کو، دنیا کا مال، خوبصورتی، اسٹیٹس، تو آپ کو اولاد بھی ویسے ہی ملے گی. کیونکہ وہ جو گھر میں آپ لائیں گے جس خاتون کو اپنی شریک حیات بنا کر، اس کو دین تو آتا نہیں ہوگا، آپ نے وہ دیکھا نہیں، اس کی صلاحیت آپ نے دیکھی نہیں، اس کا سلیقہ آپ نے دیکھا نہیں، اس کے اخلاق آپ نے دیکھا نہیں. تو تربیت میں بڑا کردار تو ماں کا ہوتا ہے. باپ کو بھی کرنا چاہیے، ہم بات کریں گے، لیکن بہرحال باپ تو سارا دن باہر ہوتا ہے، ماں کردار ادا کرتی ہے. تو آپ بچے کے لیے کیسی والدہ لے کر آ رہے ہیں. تو آپ نے جب رشتہ چننا ہے تو رشتے میں صرف یہ خیال نہیں کرنا کہ اپنی راحت کے لیے اخلاق والی اور اچھی بیوی، بلکہ یہ بھی سوچنا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کیسی ماں لے کر آ رہا ہوں. اور یہ کوئی بہت دور کی سوچ نہیں، کیونکہ دوسرے سال سے بچے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پہلے سال کے آخر میں. تو لہٰذا یہ اس وقت سوچنا چاہیے کہ میں کیسی لا رہا ہوں. اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کے وقت سے جب بیوی سے خاص تعلقات ہوں، آپ نے دعا سکھائی. بعض لوگ کہتے ہیں اس وقت میں بھی دعا یاد رہتی ہے، تو اللہ کے نبی نے اس وقت میں 2 دعائیں یاد کرائی. اللہم جنب عنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ مجھے شیطان سے ہمیں بچا، اور آپ اس عمل کے نتیجے میں ہمیں جو اولاد عطا فرمائیں گے اس کو شیطان سے بچا. اور دوسری دعا ہے اللہم، فارغ ہونے کے بعد، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا. اللہ آپ جو ہمیں پاکیزہ رزق دیں گے، یعنی اولاد کو اللہ نے رزق کا ہے، اس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ ڈال دیں، یعنی شیطان کے وسوسوں سے بچائیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور وہ جو پہلی دفعہ روتا ہے تو شیطان کا کچوکا لگتا ہے اس کو، شیطان اس کو پوک کرتا ہے، انگلی مارتا ہے. اور مقصد شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں تو آ گیا، اب میرے سے بچ نہیں سکے گا. تو شیطان اس وقت سے یہ کام کرتا ہے. تو اللہ کے نبی نے یہ دعا اس سے پہلے سے سکھائی. اسی طرح جب حمل ٹھہر جائے اس کے بعد سے بہت ساری احتیاطیں اور دعائیں ہیں. ایک تو دعا اللہ نے قرآن مجید میں انبیاء کی دعا رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ دعا یاد بھی کر لیں، ایک دفعہ پڑھ بھی لیں میرے ساتھ. بڑی پیاری دعا ہے، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. چھوٹی سی دعا ہے. اب اگر آپ کو فکر ہوگی آپ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کریں گے، لکھ لیں گے اپنے پاس، تو یہ دعائیں آپ کو یاد رہیں گی. تو یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. اس طرح قرآن مجید میں ایک بڑی پیاری دعا ہے، اور وہ دعا کا پس منظر یہ ہے، سورہ فرقان میں اللہ نے آخر میں اپنے خاص بندوں کی 10 علامتیں بیان فرمائی. عباد الرحمن، اس پہ 2-3 سال پہلے لمبا بیان بھی ہوا تھا کہ اللہ کے خاص الخاص بندے کون ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے جو میرے خاص لوگ ہیں.
اس میں آخری بات یہ ہے کہ وہ میرے خاص الخاص بندے یہ دعا کرتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں، یا بیوی دعا کر رہی ہے تو ہمیں ایسے شوہر عطا فرمائیے اور ایسی اولاد عطا فرمائیے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ قرۃ اعین، قرآن جو ہے وہ ادب کی کتاب، اس میں ادب بہت عالی ہے۔ اللہ نے کہا آنکھیں ٹھنڈی کر دے وہ اولاد۔ اب آنکھیں ٹھنڈی محاورہ کیسے ہے؟ عرب اس محاورے کو کہتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی کر دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عربوں میں قرآن میں جو محاورے ہیں وہ عرب کے زیادہ ہیں، کیونکہ عربوں پر نازل ہوا ہے۔ تو عرب جب سواری کرتے تھے صحرا میں تو صحرا کی ریت آنکھوں میں لگتی تھی، اور اونٹ جو ہوتا ہے وہ اس کو اللہ نے خاص پلکیں بنائی، دو پلکیں اس کی دو یہ بنائے، تو اونٹ کے آنکھوں میں مٹی نہیں جاتی۔ اور اونٹ بان جو ہوتا تھا وہ آنکھوں میں جالا لگاتا تھا، لیکن پھر بھی اندر مٹی جاتی تھی اور آنکھوں کو گرم جلنے لگ جاتی تھی آنکھیں۔ تو اس کو جب پھر موقع ملتا تھا وہ کسی ٹیلے میں بیٹھ کر، درخت کے نیچے بیٹھ کر آنکھوں پہ پانی مارتا تھا، اور پانی مارتے مارتے جب ساری ریت نکل جاتی تو وہ کہتا تھا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ اب اس کا مزہ ایسے یہاں بیٹھ کر معلوم نہیں ہو سکتا، کسی پر گزری ہو، کوئی زخم ہو، بہت خطرناک تکلیف، اس تکلیف کے بعد ٹھنڈک آ جائے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرنے والی ہو۔ اور اشارہ ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی کسی تکلیف کے بعد ہوتی ہیں۔ تو آپ تربیت اولاد پر یا ماں کو حمل پر بڑی تکلیف ہوگی، اور جب آپ تربیت اولاد کریں گے تو بہت سخت تکلیف ہوگی، بہت اپنی مزے کو قربان کرنا پڑے گا، جس کے لیے اہل مغرب بچے نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے مزے، ہماری پرسنل لائف خراب ہوتی ہے، تو پرسنل لائف خراب کرنی پڑے گی بہت ساری بچوں کی خاطر، ان کے لیے اپنا ٹائم نکالنا پڑے گا، ان کے لیے آپ کو اپنے بہت سے مزے چھوڑنے پڑیں گے، جو ابھی مزے پڑیں گے آدمی خیال کرے گا چلو یار میں خود نہیں سدھرا، بچوں کے لیے سدھر جاؤں۔ میں نے کل اپنے چھوٹے بیٹے کو ایک تھپڑ مارا تھا کسی غلطی پر، 4-4.5 سال کا ہے، وہ ہے بھی بیچارہ، گر گیا نیچے۔ مجھے ابھی تک تکلیف ہو رہی ہے کہ مجھے اس کو پتہ نہیں تھی تکلیف ہوئی، وہ تو تھوڑی دیر میں صحیح ہو گیا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ بہت زور کا تھپڑ مارا تھا، اتنا بیچارہ چھوٹا سا بچہ ہے۔ اور وہ مارنا بھی ضروری تھا کیونکہ وہ کبھی کبھی بہرحال کچھ نہ کوئی ڈوز دینی پڑتی ہے، لیکن یہ تکلیف بار بار ہوگی۔ بعض دفعہ والدین کو اپنے اوپر بہت جبر کر کے اولاد کی محنت کی خاطر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تو قرۃ اعین کہ اللہ ہماری جو تربیت اولاد کی محنت ہو، اس کے بعد جو نتیجہ ہمارے سامنے آئے وہ آنکھیں ٹھنڈی کرنے والا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک سفر میں اپنی والدہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو ہر تھوڑی دیر بعد وہ والدہ کے پاس خیمے میں آ کے سلام کرتے اور پوچھتے کہ کوئی چیز تو نہیں چاہیے۔ تو وہ جب سلام کرتے تو کہتے السلام علیک یا امی ربیتنی صغیرہ، میری پیاری اماں آپ کو سلام، آپ نے میری کتنی اچھی تربیت کی جب میں چھوٹا تھا کہ میں آج یہ بن گیا۔ اور اماں کہتی تھی وعلیکم السلام یا بنیا بررتنی کبیرہ، وعلیکم السلام میرے بیٹے، کتنے پیارے بیٹے ہو کہ بڑے ہو کر میری کتنی اطاعت کر رہے ہو، ماں باپ کا کتنا خیال کر رہے ہو تم۔ تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے کہ باپ خوش ہوتا ہے اپنی اولاد کو دیکھ کر، اولاد کی اطاعت دیکھ کر، ان کے کام دیکھ کر۔ اور اس کا نیٹ فائدہ، تربیت اولاد کا پہلا فائدہ وہ خود والدین کو ملتا ہے کہ اولاد والدین کی فرما بردار ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ان کو بزرگوں کی عزت نہیں سکھائی، بڑوں کی عزت نہیں سکھائی، سب سے پہلے وہ آپ کا نافرمان ہوگا اور آپ کی زندگی اجیران ہوگی روز کے روز۔ اور اگر آپ نے ان کو بڑوں کی عزت سکھائی، تمیز سکھائی، تو سب سے پہلے فائدہ آپ کو ملے گا کہ وہ آپ کی عزت کرنے والے ہوں گے۔ پہلے زمانے میں ہم بزرگوں سے سنا کرتے تھے کہ والدین کی ایسی عزت ہوا کرتی تھی کہ باپ کے سامنے نہیں بیٹھا کرتی تھی اولاد کہ ابا جی آ گئے، باپ کے سامنے زور کی آواز سے نہیں بولا کرتے تھے کہ ابا جی آ گئے، باپ کے سامنے سر اٹھا کر آنکھوں میں آنکھیں ملا کر نہیں دیکھا کرتے تھے ابا جی ہیں، بڑے ہیں، ماں باپ نے جو کہہ دیا بس جی، مجال نہیں اس کے آگے بات دوسری کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بہت نوازتے ہیں، بہت نوازتے ہیں۔ بعض دفعہ کسی مستحب عمل کو چھوڑنا پڑتا ہے والدین کی اطاعت کے لیے، کسی نیک کام کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ میرے رات کو کام رہتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، بعض دفعہ اکثر دین کے کام ہی ہوتے ہیں۔ اب وہ دوستی والی دوستیاں تو رہی نہیں، کسی سے ملنا بھی ہو الحمدللہ اس میں دین کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تو بعض دفعہ والدہ منع کر دیتی ہیں نہیں جانا بھی۔ اور میں کبھی دین کا ہی کام ہوتا ہے، ضروری کام ہوتا ہے،
اب وہ منع کر دیں، میں ایک آدھ دفعہ کبھی کہہ دیتا ہوں کہ جی ضروری ہے، وہ کہے نہیں جانا تو پھر میں نہیں جانا، ٹھیک ہے جی نہیں جاتے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے عظیم برکتیں عطا فرماتے ہیں زندگی میں۔ یہ نہ سمجھے آدمی کہ میں جو عقل سمجھ رہا ہوں، مجھے جو دین کی بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ والدین کی اطاعت سمجھ نہ بھی آئے تو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد پیدا فرماتے ہیں۔ تو ایک دعا تو یہ کہ قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں جو اولاد عطا فرما وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور دوسری دعا وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں ہماری اولاد سمیت متقی نہیں بنا، صرف متقی نہیں بنا دے اللہ، ہمیں صرف نیک بنانا ہم نہیں مانگ رہے، نیکوں کا امام بنا دے ہمیں۔ اب جو خاندان نیکوں کا امام بنے گا کہ اس کے ہاتھ پر ہزاروں لوگ ہدایت پا رہے ہیں، اس کی وجہ سے دین کے دروازے کھل رہے ہیں، دنیا میں خیر کے کام ہو رہے ہیں اور بدی کے دروازے بند ہو رہے ہیں، وہ کتنا مبارک خاندان ہے۔ تو وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے، یہ دعا کی جا رہی ہے۔ تو پھر یہ یاد رکھیے کہ ان دعاؤں کا بڑا اہتمام فرمائیں، جب اولاد آنے کی ابھی امید ہے، شروع ہے، اس وقت سے ان دعاؤں کا اہتمام۔ اس کے علاوہ یہ آج ریسرچ سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ حمل میں خاتون کی جو کیفیات ہوتی ہیں بچے پر وہ منتقل ہوتی ہیں۔ تو اس میں دونوں باتیں، ایک تو ایمانی، پھر خاتون کو یہ خیال رہے کہ وہ تلاوت زیادہ کرے، ذکر زیادہ کرے، باوضو رہے، جب بچوں کو دودھ پلانا ہے تو وضو کر کے دودھ پلائے۔ کتنی مائیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے باوضو بچوں کو دودھ پلایا ہے تو بچے چھوٹی عمر میں قرآن پڑھنا شروع ہو گئے۔ وہ قرآن پڑھتے پڑھتے، امام شافعی کی والدہ قرآن دودھ پلاتی تھی تو تلاوت کرتی تھی، تو بچہ جب مکتب میں پہلی دفعہ گیا، چھوٹا بچہ 4-5 سال کی عمر میں جاتا ہے، تو استاد نے بولا بیٹا بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، 2-3 سورتیں سنا گئے۔ تو گھر پیغام بھیجا کہ یہ کیا بچہ ہے کہ جس نے اتنی صورتیں سنا دی ہیں، یہ پہلے بسم اللہ۔ تو کہا اس والدہ نے پیغام بھیجا کہ میں جب دودھ پلاتی تھی میری زبان پر قرآن جاری رہتا تھا۔ یہ اس کا اثر ہے کہ یہ بچے کو اتنا قرآن جاری ہو گیا ہے۔ بچے کا دماغ ایک بڑی صاف سلیٹ ہوتا ہے، وہ جو دیکھے گا، اور بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کی جو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، آبزروینس ہوتی ہے، وہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بچہ بول نہیں رہا تو کوئی فائدہ نہیں، جو چاہے بولے جاؤ، اس وقت بچہ سب سے زیادہ جذب کر رہا ہوتا ہے، ایک کسی گوند کی طرح، اس کے اوپر جو کچرے کا ذرہ بھی آئے گا اس کے ساتھ لگے گا جا کر۔ تو اس وقت میں بہت ضروری ہے کہ بچے کو کیا بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ حمل میں ایک خیال تو یہ کیا جائے کہ وہ جو ہے تلاوت، ذکر اور بری چیزیں چھوڑنا، فلمیں نہ دیکھیں، غلط چیزیں نہ دیکھیں، غلط کام نہ کریں، نمازوں کا خیال کرے، بچے پر اثر آئے گا۔ نمبر 2، شوہر یہ خیال کرے کہ بیوی کو خوش رکھے اس وقت میں سب سے زیادہ۔ اگر بیوی کو اس نے تنگ کیا اور وہ بیچاری پریشان رہی تو بچے کے اندر اثر آئے گا، بچے کے اندر جسمانی طور پر بھی، سائیکولوجیکل طور پر بھی بچہ خراب ہوگا۔ تو اس وقت میں بہت ضروری ہے۔ بعض بے وقوف شوہر وہ خواہ مخواہ ایسے وقت میں، عورت قابل رحم ہوتی ہے، اس سے کام کم کرنے چاہیے، اس کے ناز نخرے برداشت کرنے چاہیے، کیونکہ اس وقت میں خواتین کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، اچانک وہ ایک مطالبہ کر دیتی ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، عجیب سی چیز۔ تو اس وقت میں خیال کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اس کی حالت یہ ہے کہ اس میں اس کا لاڈ اور نخرہ برداشت کیا جائے۔ نمبر 3، خواتین کی غذا کا خیال۔ دیکھیں یہ کام سب دین نے ہمیں سکھائے ہیں، یہ کوئی دنیاوی چیز نہیں ہے، صرف یہ پورا پیکیج ہے تربیت اولاد کا۔ تو عورت کو، خاتون کو ایسی چیزیں کھلانا کہ جس سے اس کے اندر قوت اور طاقت آئے، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ عورت کا خون اور بون میرو تک چوس لیتا ہے۔ جتنے بچے ہوتے ہیں وہ عورت کی صحت وہ بچے چوستے رہتے ہیں۔ اللہ نے عورت کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنی صحت کو قربان کر کے اپنی اولاد کو دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ مریم علیہ السلام کو جب حمل تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ کھجور کے درخت کے پاس جاؤ اور اس کو اپنی طرف ذرا ہلاؤ، تو اس میں سے تساقط علیہ رطبا جنیا، تازہ کھجوریں گریں گی۔ فکلی وشربی وقرری عینا، تو تم کھجوریں کھاؤ، پانی پیو اور اپنی آنکھوں کو بچے کو دیکھ کر ٹھنڈا کرو۔ تو کھجور کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو ہائی انرجی چیزیں ہیں، جو مقوی چیزیں ہیں، جو جسم کو طاقت دیتی ہیں، ایسی چیزوں کا خیال کرنا، کسی نیوٹریشن سے پوچھ کر، کسی اچھے معالج، طبیب، سمجھدار آدمی سے پوچھ کر۔ واٹس ایپ میں اور فیس بک میں آئے ہوئے تمام نسخے اپنانے کی ضرورت نہیں ہے،
کیونکہ وہ نسخے سارے ادھر ادھر کے ہوتے ہیں. کسی سمجھدار آدمی سے صحیح ڈاکٹر سے پوچھ کر کہ کیا کھلانا ہے, کس وقت ڈائٹ کیا دینی ہے, اس کا خیال, اور شوہر اس پر خرچہ کرے. یہ انویسٹمنٹ آپ کی گھر والوں پر بھی ہوگی اور بچوں پر بھی ہوگی. اس کے بعد جب اولاد پیدا ہو جائے تو شریعت نے چند چیزیں بتائی ہیں, یہ بھی اہتمام کے لیے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بھائی اس کا اچھا نام رکھا جائے اور اس کی تحنیک کی جائے. تحنیک ہوتا ہے کہ بچے کے منہ میں کچھ میٹھا ڈالا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بچوں کو لایا کرتے تھے اور آپ سے کھجور آپ منہ میں چبا کر وہ پیالے میں ڈال کر دے دیا کرتے تھے. تو وہ کھجور جو ہے وہ بچے کے منہ میں ڈالی جاتی تھی. تو کھجور منہ میں دینا, شہد دینا جب بچہ پیدا ہو, تھوڑا سا اس کو بالکل مسل کے تھوڑا سا دینا ہوگا, یہ برکت کا سبب ہے. اور یہ اب ان تمام چیزوں پر ریسرچ آئی جا رہی ہے کہ یہ بچے کی زندگی کے لیے کتنی وائٹل چیز ہے اور کتنی زیادہ پاورفل چیز ہے. پہلا پیدا ہوتے وقت اس کو میٹھا کھلانا, تو اور یہ اگر کسی بزرگ سے کرا لیا جائے تو بہت ثواب کا کام ہے. پہلے سے کسی بزرگ کو پیدائش سے پہلے اس کے بعد چلے جائیں اور ان کو بولے جی تحنیک کر کے دے دیں. یہ ہماری عادات ہیں, یہ ہماری روایات ہیں, یہ ہماری اقدار ہیں اسلام کی کہ بڑوں کا خیال, بزرگوں کا خیال, اور ان سے اولاد کے اندر وہ نور اور وہ روحانیت منتقل کروانا. پھر اس کا 7 دن جب ہو جائیں اس کا نام رکھنا, اس کا عقیقہ کرنا. اگر لڑکی ہے تو 1 سنت ہے, 1 جانور یا گائے کا 1 حصہ. اگر لڑکا ہے تو 2 سنت ہے. لیکن اگر کسی کے پاس میسر نہیں ہے تو لڑکے میں بھی 1 کر سکتا ہے. اور بالکل کچھ نہیں ہے, بہت غریب آدمی ہے تو کچھ صدقہ کر دے. پھر اگر بعد میں 6 مہینے, سال, 2 سال بعد بھی وسعت ہو گئی تو عقیقہ کر دے. عقیقہ جو ہے وہ بلاؤں کو دور کرتا ہے بچوں سے. اور اس کے جو بال کاٹے جائیں گے سر کے, یہ بھی بیماریوں کو دور کرنے والے. ہم تو اس لیے نہیں کاٹتے, ہم تو سنت کی وجہ سے کاٹتے ہیں. لیکن اب سائنسدانوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہو رہی ہے, وہ تحقیق اگر ہم تو پہلے ہی بتائیں. وہ کہہ رہے ہیں کر لو جی تحقیق, فائدے آپ بتائیں نہ بتائیں, ہمیں تو بتائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس میں 100,000 فائدے ہیں. تو سر منڈانا اور اس کے بال کے برابر یہ سنت ہے کہ وہ چاندی صدقہ کر دینا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بال ڈالیں اور چاندی اس کے تولیں, بس ایک اندازہ لگائیں کہ اتنے بالوں کی چاندی کا وزن کیا بنے گا, آپ اتنا صدقہ کر دیں. اور یہ ضروری نہیں ہے ایک آدمی کو اللہ نے کروڑوں دیے ہیں وہ بھی 500 روپے صدقہ کرے. اس کو 5 لاکھ صدقہ کرنا چاہیے, اس کو 10 لاکھ صدقہ کرنا چاہیے. جتنا بڑا صدقہ کرے گا, حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے, بیماریوں کو دور کرتا ہے. تو اپنی اولاد کے لیے پیدائش میں بھی صدقہ کرنا اور بعد میں بھی وقتاً فوقتاً صدقے کرتے چلے جانا. کبھی اولاد بیمار ہو جائے, کچھ لگ جائے کسی بچے کو, تو ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے, وہ بھی سنت ہے علاج بھی, پہلے صدقہ کر دینا. یہ آج ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ اولاد جب حمل ہو تو کیا کرنا ہے, اور جب پیدائش ہو جائے تو ابتدائی کام کیا کر دیں. اس سے آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم جاری رکھیں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.